بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ ہاں بول جمال، وہ جمال بولا، میں کل امرتسر آ رہا ہوں، باقی باتیں وہی ہوں گی۔ جسپال نے کہا۔ جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، پر اپنا بہت خیال رکھنا، ملتے ہیں کل، اس نے تیزی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، جمال نے کہا تو فون بند کر دیا، پھر سیل فون ایک طرف رکھا اور ہرپریت کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد بولا، پریتو تیاری کر لو، صبح صبح نکلیں گے یہاں سے، دوپہر ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ تم جا رہے ہو؟ ہرپریت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پھر تیزی سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر کتنی ہی دیر تک وہ اس کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ جسپال اسے ہولے ہولے تھپکتا رہا۔ پریتو آج اور بھی جتنا چاہے رو لو، پھر بعد میں نہیں۔ کچھ دیر بعد جب ساری بھڑاس نکل گئی تو وہ اس سے الگ ہو گئی، پھر آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی، نہیں روؤں گی، چل آ پھپھو کے پاس چلیں، اسے بتائیں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اتر گیا۔ ہرپریت بھی اس کے ساتھ چل دی۔ نوین نے سادہ سا کھانا اس کے سامنے رکھا تو وہ کھانے لگا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہو گئی۔ جب وہ کھا پی چکے تو کچھ دیر بعد نوین اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ اس دوران وہ جسپال کا فون سن چکا تھا۔ چائے پینے کے دوران اس نے کہا، نوین میں تمہارے بارے میں یا تمہاری فیملی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کروں گا، مجھے یہ تجسس نہیں کہ تم اس طرح سے کیوں زندگی گزار رہی ہو، لیکن ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیا تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گی؟ پوچھو، اس نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کوئی پراسرار علم بھی جانتی ہو؟ مطلب اس بارے میں تمہیں کوئی دلچسپی ہے؟ جمال کے پوچھنے پر وہ ایک دم سے کہکہا لگا کر ہنس پڑی، پھر تعجب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی، یہ آپ نے سوال کیوں کیا؟ سوال کر دیا نا، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں کوئی پراسرار علم نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے کوئی دلچسپی رہی ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد بولی، اگر مجھے ایسا کوئی علم آتا ہوتا تو میں اپنے خاندان کی حالت نہ سنبھال لیتی، کیوں میں جرم کی اس دنیا میں داخل ہوتی؟ پہلی تو بات یہ، یہاں عورت اس قدر ذلیل مخلوق ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہر بندہ عورت کو مفت کا مال سمجھ کر اس سے لطف اٹھانا چاہتا ہے، استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح کچرے کے ڈبے میں پھینک دینا چاہتا ہے۔ مجھے کوئی ایسا علم آتا ہوتا تو میں کم از کم اس ضلالت سے تو نکل آتی، سکون سے جتنی چاہے دولت کماتی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں تم مجھے پراسرار دکھائی دے رہی ہو۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہوں، پڑھی لکھی ہوں، جاب نہیں ملی، ایک ویشیا بننے کو میں نے پسند نہیں کیا، اپنا غصہ ایسے ہی نکالتی ہوں، اس سے مجھے پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے چائے کا طویل سپ لیا۔ لیکن پراسرار کیسے لگی میں آپ کو؟ میں نہیں جانتا، بس ایسے ہی احساس ہوا تھا۔ میں نے بھی بات چھپانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ کہیں جلیاں والا باغ میں جو آپ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی، کہیں آپ اس حوالے سے تو بات نہیں کر رہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ تم یہ کیسے؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، دیکھو اگر آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہو تو یہاں لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ جلیاں والا باغ میں جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی روحیں آج بھی وہاں بھٹک رہی ہیں۔ وہ مکتی چاہتی ہیں لیکن انہیں کوئی مکتی دینے والا نہیں۔ وہ لوگوں کو اسی طرح احساس دلاتی ہیں تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہوگی ان کی مکتی؟ میں نے پوچھا۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں اور بچپن سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جب تک ان پر گولیاں چلانے والے بندوں کا ناش نہیں ہو جاتا، ان کی پریوار اس دھرتی پر ہیں، انہیں مکتی نہیں ہوگی، باقی رب جانے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ اگر یہ کوئی پراسرار علم نہیں جانتی یا جانتی ہے، بہرحال اس وقت یہ مجھے یوں ہی کہانی سنا رہی ہے، اب اس موضوع پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، یعنی صاحب سے بات ہوئی؟ نہیں، وہ خود رابطہ کرتے ہیں جب فضا صاف ہو جاتی ہے، اس نے لاپرواہانہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بے فکر ہو کر سو جانا چاہیے جب تک ان کی کال نہیں آتی، میں نے کہا تو وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیڈ کے ساتھ فرش پر سے چیزیں اٹھانا شروع کر دیں، پھر ایک گدا اور تکیہ بیڈ کے نیچے سے نکال کر سیدھا کیا تو میں نے پوچھا، تم بھی اسی کمرے میں سو گی؟
اور میں نے کہاں سونا ہے، اپنے کمرے میں ہی سوؤں گی، اس نے عام سے لہجے میں کہا اور پھر چادر بچھا کر لیٹ گئی۔ تو میں نے یوں ہی کہا، نوین لگتا ہے تم بڑی مشکل زندگی گزار رہی ہو۔ مشکل نہیں، مشکل ترین کہو۔ خیر یہ دن بھی کٹ جائیں گے اگر زندگی رہی، ورنہ ایسی بے مقصد زندگی کا فائدہ بھی کوئی نہیں، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر چند لمحے بعد گویا ہوئی، یار کوئی نئی بات نہیں، وہی غربت، قسم پرسی کی زندگی۔ پڑھائی کی تھی کہ کوئی اچھی جاب مل جائے گی، نہیں ملی تو میں اس لائن میں آ گئی۔ شادی اس لیے نہیں کی کہ کسی کو میں پسند نہیں آئی، کوئی مجھے پسند نہیں آیا، یہی مختصر سی کہانی ہے۔ اب سو جاؤ، مجھے جلدی نیند نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھو کہ ہمیں صبح یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے کہا، کہاں جاؤ گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میں صبح بتاؤں گا، ویسے صبح تک گیانی جی کی بھی کال آ جائے گی، اس کا مجھے یقین ہے، میں نے کہا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں رہی کہ میں کہاں ہوں۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو کھڑکی سے سورج کی شعائیں اندر آ رہی تھیں، فرش پر بستر بھی نہیں تھا۔ میں چند لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر فرسودہ سے ہاتھ باتھ روم میں گھس گیا۔ میں نہا کر باہر آیا تو نوین ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے بستر پر امرتسر کا روایتی ناشتہ موجود تھا، کلچا، مکھن، بھاجی، اچار کے ملائی والی چائے تھی۔ وہ بازار سے آیا ہوا ناشتہ تھا، جس سے فراغت کے بعد اس نے کہا، ابھی تک گیانی جی کی کال نہیں آئی، مگر بکرم جیت واپس لدھیانہ چلا گیا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے اس کا پیغام آیا ہے۔ اگرچہ شہر میں بظاہر سکون ہے، لیکن بہت سختی ہو رہی ہے۔ اب بولو کیا کرنا ہے؟ یہاں سے تو باہر جانا ہے، اگر کوئی غیر قانونی کام کریں گے یا مشکوک حالات میں پھریں گے تو وہی پکڑے جائیں گے۔ تم چلو، ہرمندر صاحب چلتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو۔ اس نے کہا تو ہم کمرے سے نکل کر نچلی منزل تک آ گئے، پھر گلی میں آ گئے، وہاں سے ہم بڑے سکون سے پیدل چلتے ہوئے سڑک تک آ گئے۔ صبح کی چہل پہل تھی، ہمیں دیکھ کر ایک سائیکل رکشے والا آگے بڑھا، ہم اس میں بیٹھ گئے۔ نوین کور نے اسے ہرمندر صاحب چلنے کو کہا تو وہ چل دیا۔ کافی دیر بعد اس نے ہمیں ہرمندر کے شمالی گیٹ کی طرف اتارا، ہم اندر چلے گئے۔ بسنتی رنگی پگڑی میرے سر پر تھی، نوین نے بھی آنچل لیا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہاں پر نہ صرف خفیہ والے ہیں بلکہ وہاں پر ہرمندر صاحب کے اپنے سیکورٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے پرکرما پر ایک چکر لگایا، تب تک گیانی صاحب کا فون آ گیا۔ وہ فون نوین نے ہی سنا، وہ ہمیں اپنے ہاں بلا رہے تھے۔ ہمیں کچھ دیر وہاں اور پھر گیانی کے صاحب کی طرف ہم چل پڑے۔ ڈرائنگ روم میں جسپال اور ہرپریت بیٹھے ہوئے تھے، دونوں ہی باری باری مجھے گلے لگ کر ملے۔ جسپال تو مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں صدیوں بعد اسے دکھائی دیا ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جو کام میں نے کرنا تھا وہ تم نے کر دیا، مجھے اچھا لگا۔ گیانی صاحب نے مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نوین اندر کہیں کمرے میں چلی گئی، میں بھی بیٹھا تو ہرپریت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، بولی، یہ جا رہا ہے؟ اس کی مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا۔ ٹکٹ اوکے ہو گیا ہے کیا؟ ہاں، وہ رات ہی کر لیا تھا، ابھی وہ لے کر ہی ادھر آیا ہوں، شام کے وقت فلائٹ ہے، اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تو میں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اوکے، اب پھر مجھے تمہارے ساتھ ہرمندر صاحب جانا پڑے گا، ابھی وہاں سے آیا ہوں۔ وہ تو جانا ہی ہوگا، ماتھا ٹیکنا تو لازمی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ انوجیت نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ وہ ایئرپورٹ پر آ جائے گا اگر اسے آنا ہوا تو، ورنہ تم ہرپریت کو چھوڑنے اوگی جاؤ گے، اس نے کہا۔ تو میں نے سرخم تسلیم کر لیا۔ راجہ سابنسی ایئرپورٹ پر خاصی گہما گہمی تھی، امرتسر کا مغربی نارنجی ہو گیا تھا۔ جبکہ جسپال کی فلائٹ کا اعلان ہوا، ایئرپورٹ پر نوین کور بھی تھی جو ہرپریت کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جسپال میرے گلے لگ کر دھیرے سے بولا، میں بہت جلد آؤں گا، اب میرا وہاں کینیڈا میں دل نہیں لگے گا، میں تمہارا انتظار کروں گا، میں نے کہا، اور پھر اس کی پیٹھ تھپک کر خود سے الگ کیا۔ ہرپریت اس کے گلے لگ کر رو دی اور وہ اس طرح باتیں کرتا رہا۔ اسی طرح پھر نوین کورک سے ہاتھ ملا کر وہ تیزی سے اندر چلا گیا۔ اس وقت ہم امرتسر شہر میں داخل ہو گئے تھے جب میں نے محسوس کیا کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ میں نے ان دونوں عورتوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور اپنے عقب میں آنے والی سرخ گاڑی پر نگاہ رکھی۔ جیسے ہی ہم بائی پاس سے نیچے اترے تو وہ گاڑی ہمارے آگے آ کر ہماری سائڈ دبانے لگی۔ نوین نے بہت کوشش کی کہ وہ نکل جائے، لیکن اسے وہاں ہی رکنا پڑا۔ ہمارے رکتے ہی 4 افراد تیزی سے نکلے، ان کے ہاتھوں میں پسٹل تھے، انہوں نے آتے ہی ہمیں کور کر لیا۔ وہ سارے نوجوان تھے، 2 آگے کھڑے تھے اور ایک پیچھے آن کھڑا تھا۔ چوتھے نے ماربتی کے اندر جھانک کر دیکھا، پھر نوین کا دروازہ کھول کر بولا، اے مس ڈرائیور، باہر نکل اور اپنی شناخت کرا۔
نوین نے کار بند کی اور باہر نکل گئی۔ تبھی اس نے ہمیں بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم بھی بڑی تمیز کے ساتھ باہر نکل آئے۔ میں نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے پسٹل اپنی ڈب میں ڈبا لیا تھا۔ میں باہر نکل کر ہرپریت کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسے پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، فقیر لوگ ہیں، مانگنا ہمیں آتا نہیں، چھیننا آتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم روڈ پر کھڑے ہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے جو کچھ ہے نکال دو۔ پھر ہرپریت کی طرف دے کر بولا، اور یہ اس کے زیور؟ فوراً آخری لفظ اس نے تحکمانہ انداز میں کہا تو وہ معمولی اچکے ہمارا راستہ روکے کھڑے تھے۔ اب اگر تم نے اس کی طرف انگلی بھی کی تو اچھا نہیں ہوگا، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، اچھی بات ہے۔ مال نکالو جلدی، ماں کے، اس نے غراتے ہوئے گالی بک دی تو میں نے چشمے زدن میں پسٹل نکالا اور گولی اس کے ہاتھ پر مار دی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تب تک نوین اور ہرپریت حرکت میں آ چکی تھیں۔ ہرپریت نے کار کی اگلی طرف کھڑے لڑکوں پر ٹوٹ پڑی۔ وہ ہاتھوں کے بل آگے بڑھی اور پیر ایک کے اور پھر دوسرے کے منہ پر مارا۔ کار کی پچھلی طرف ایک چیخ بلند ہوئی، شاید کار میں کوئی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس نے صورتحال دیکھ کر کار بھگا دی۔ وہ چاروں اب ہماری گرفت میں تھے۔ اب ہم ان کی دھلائی میں مصروف تھے کہ ہمارے قریب ایک پولیس موبائل وین آ کر رکی۔ اس میں سے پولیس والے نے تیزی سے باہر نکلا۔ چند منٹ انہیں سمجھانے میں لگ گئے۔ تبھی انسپکٹر نے کہا، آج پکڑے گئے نا؟ یہ گروہ کافی دنوں سے ایئرپورٹ سے واپس آنے والوں کے ساتھ واردات کر رہا تھا۔ چلو تھانے لے جائیں انہیں، جو کچھ کرنا ہے ان کے ساتھ کریں، نوین کور نے کہا تو انسپکٹر بولا، آپ بھی چلیں، ان کی رپورٹ لکھوائیں۔ میرے خیال میں آپ ان کے ساتھ بہتر نپٹ سکتے ہیں، میں نے لدھیانہ جانا ہے، بڑا طویل سفر ہے، میں نے کہا تو انسپکٹر کی باچھیں کھل گئیں۔ بلا شبہ وہ ان سے لے دے کر چھوڑ دینے میں آزاد تھا۔ اس نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ آگے نکلنے پر میں نے نوین کور سے کہا، یار یہ رشوت اور کرپشن بھی کتنی بری چیز ہے۔ مال آنے کا سوچ کر اس نے یہ تک نہ پوچھا کہ میرے پسٹل کا لائسنس ہے بھی یا نہیں۔ یہی کمزوریاں اور خامیاں کبھی فائدے میں جاتی ہیں اور کبھی نقصان میں، نوین کور نے بڑبڑاتے والے انداز میں کہا اور ماروتی کی رفتار بڑھا دی۔ گیانی صاحب ہمارا ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کافی حد تک سنجیدگی تھی۔ ہمارے بیٹھ جانے تک وہ خاموش رہے، پھر بولے، جمال اب تم باہر نہیں نکلو گے اس وقت تک جب تک میں نہ کہوں۔ خیر یہ تو ہے گیانی صاحب، میں نے پوچھا، میرے ذرائع نے مجھے آ کر اطلاع دی ہے کہ دلجیت کور کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ وہ منوہر کے قتل سے مدن لال کے قتل تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ کیسے پہنچے ہیں یہ تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ آج کل وہ دلجیت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ گیانی صاحب اس طرح تو آپ بھی، میں نے کچھ کہنا چاہا تو وہ بولا، ان لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ جلندر سے ایک عام سا گیانی منگوایا گیا تھا جو روزانہ پاٹ کرانے کے لیے آتا تھا۔ دوبارہ دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ابھی تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ میں نے تو ہرپریت کو اوگی چھوڑنے جانا ہے، کیا میں صبح واپس، میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، گیانی نے کہا تو میں بولا، اوکے جیسا آپ کہیں، نوین تم بھی ادھر ہی رہو گی، شاید 1-2 دن لگ جائیں۔ جی ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ اتنے میں انوجیت کے آنے کی اطلاع ملی تو گیانی نے کھانا لگانے کا کہہ دیا۔ اس کے آنے پر اسے بھی واقعے کی حالات اور نزاکت کا احساس ہو گیا تھا۔ گیانی نے اوگی کی تفصیل تمام اس کے بارے میں اس کو بتا دیا۔ اب وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے تمام کھانے سے فراغت کے بعد گیانی نے انوجیت سے کہا کہ جالندھر کے لیے نکل جائیں۔ اس نے ہرپریت کو لیا اور نکل گیا۔ میں نے چند دن بعد اوگی آنے کا بھرپور وعدہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد گیانی بھی چلا گیا۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک نامعلوم سی بے چینی میرے اندر سرایت کی ہوئی تھی۔ وہاں کے تینوں ملازمین کمروں کے اندر ہی سو چکے تھے۔ میرے کمرے میں اندھیرا تھا۔ نوین میرے ساتھ والے کمرے میں تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کے کمرے سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی، اب وہ بند تھی۔ میری بے چینی جب بڑھنے لگی تو میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی میں آ گیا۔ باہر ملگجی روشنی تھی۔ دور گیٹ پر سیکیورٹی والے موجود تھے۔ پرسکون ماحول تھا۔ میں کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا۔ میں لاشعوری طور پر یہ سوچ رہا تھا کہ میری بے چینی کیوں ہے۔ کچھ دیر یوں ہی سوچتے رہنے کے بعد ایک دم سے مجھے ان آوارہ لڑکوں کا خیال آیا جو ہمیں لوٹنا چاہ رہے تھے۔ آخر ایسی کون سی چیز تھی جس نے انہیں ہماری طرف متوجہ کیا تھا؟ چھوٹی گاڑی ماروتی جس کے سوار آسان شکار تھے۔ ہرپریت کے معمولی سے زیور جو اس نے کانوں اور گلے میں پہن رکھا تھا، وہ ایئرپورٹ ہی سے ہمارے پیچھے لگے تھے، یا پھر انہوں نے مجھے سیل فون پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تھا، یا پھر یہ سب غلط تھا اور فقط میرے ہی دل میں چور ہے۔ میں انہی آوارہ خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے کمپاؤنڈ میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ شاید سیکورٹی گارڈ ادھر ادھر پھر رہا ہوگا، لیکن اس کا انداز ایسا نہیں تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک ہی تھا یا کوئی دوسرے بھی تھے، یہ سوچتے ہی میں
तेजी से पलटा, साइड टेबल की दराज में धड़ा अपना पिस्टल उठाया। उसके साथ ही राउंड पड़े हुए थे। मैंने उसे भी उठाकर अपनी अंदरूनी जेब में ठूंस लिया। मैं तेजी से बाहर निकला और नवीन को दरवाजा बजाना चाहा, मगर वो खुलता चला गया। वो बेड पर पड़ी लैपटॉप में खोई हुई थी। उसने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए हेडफोन कानों से निकाल लिए। मेरी निगाह उस स्क्रीन पर पड़ी तो मैंने फौरन आंखें फेर ली। वो इखलाक सोज फिल्म देख रही थी। मुझे इससे गर्ज नहीं थी कि वो क्या कर रही है। मैंने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, नवीन, बाहर कोई है? कौन है? दोस्त या दुश्मन मैं नहीं जानता। उठो, देखो बाहर कौन है। मेरी बात गौर से सुनने के बाद वो यूं बेड से उछली जैसे उसे करंट लग गया हो। उसने तेजी से जूते पहने और मेरे साथ बाहर निकलने को तैयार हो गई। मैंने उसे खिड़की से देखने की जाने मुतवज्जह किया। वो बाहर देखने लगी, फिर सरगोशी के अंदाज में बोली, है कोई, लेकिन वो अकेला नहीं। वो देखो उसके पीछे। वो 2 आदमी थे, बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उनका मुकाबला किया जाए या फिर यहाँ से फरार हो जाएं। मैंने नवीन की आंखों में देखते हुए कहा, बोलो, मुकाबला या फरार? मुकाबला, उसने सरसराते हुए कहा। तो मैं उसे लेता हुआ बाहर आ गया। ऐसे करो, यहाँ के मुलाजमीन को जगाओ फौरन। मैं ऊपर जाकर छत पर से देखता हूँ। ये कहते हुए मैं सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। दूसरी मंजिल की छत पर पहुंचकर मैंने देखा बाहर गली में एक कार दिखाई दी जिसके पास कोई नहीं था। मुमकिन है इसके अंदर कोई हो। कंपाउंड में वही 2 अफराद अब नजरों से ओझल थे। मुझे सिक्योरिटी गार्ड पे गुस्सा आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं या बेहोश हैं, क्योंकि गेट पर कोई नहीं था। मैंने चारों तरफ फिर देखकर बोला कि अब कोई दिखाई नहीं दे रहा। नवीन भी मेरे साथ साथ सब मंजर का जायजा ले रही थी। अचानक मुझे ख्याल सूझा और फिर मैंने अगले लम्हे उस पर अमल करने का फैसला किया। मैंने पिछली तरफ से नीचे झांका और छत पर से नीचे जाने का कोई रास्ता तलाश करने लगा। जल्दी मुझे एक पाइप दिखाई दिया। मैंने मोहतात अंदाज में उस पर पाँव रखा और फिर शेड का सहारा लेते हुए नीचे उतर आया। यहाँ तक कि मेरे पाँव फर्श पर लगे, मैं फौरन ही नीचे बैठ गया। मैंने बजाय उन्हें तलाश करने के बाउंड्री वॉल के उस तरफ गया जिसके साथ कार खड़ी हुई थी। मैं करीबी दरख्त पर चढ़ा, फिर बाउंड्री वॉल पर कदम रखा और बाहर की जानिब उतर गया। वो कार का उकब था। मैंने मोहतात अंदाज में कार के अंदर झांका। एक शख्स सामने की तरफ देख रहा था जहां गेट था। मैं सांस रोके उसके सर पर जा पहुंचा, फिर एक झटके से दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर जा बैठा और पिस्टल उसकी गर्दन पर रख दिया। कौन हो तुम? वो हैरत के मारे साकत होकर रह गया। उसके गुमान में भी नहीं था कि कोई यूं उसे दबोच लेगा। 1 या 2 लम्हे के बाद उसके आसान बहाल हो गए। उसने गर्दन मोड़े बगैर कहा, पिस्टल हटाओ और बताओ तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो? मैंने उसकी नजरअंदाज करते हुए पूछा, मुमकिन है तुम्हें या तेरे जैसे बंदे को तलाश करने के लिए। उसने बड़े एतमाद से कहा, कितने लोग हो? मैंने पूछा। बहुत सारे, तुम्हारे गुमान में भी नहीं। मैंने कहा है पिस्टल हटाओ। उसने तहकमाना अंदाज में कहा, जैसे वो मुझे कोई च्यूंटी तस्वुर कर रहा हो। मतलब तुम कुछ नहीं बताओगे? मैंने कहा और उसकी तरफ देखा। अंधेरे में उसके चेहरे पर फैले जज्बात मैं नहीं देख पाया था। तुम अपना आप हमारे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे धमकी दी। तो मैंने पिस्टल हटाते हुए कहा, लो पिस्टल हटा लिया, अब बताओ क्या करोगे? मुझे गिरफ्तार करोगे? कर लो, मैंने कहा। तो उसने इस जरा सा कसम साने की कोशिश की। मैंने चश्मे जदन में पिस्टल का दस्ता उसकी कनपट्टी पर दे मारा। वो हैरत भरी आंखों के साथ बेहोश होता चला गया। मैं इतना तो जानता था कि कार में पड़े शख्स और अंदर गए लोगों का आपस में राब्ता तो था। मुमकिन है हमारी आवाजें उनके किसी हेडक्वार्टर तक भी गई हों। मैं ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता था। मैं उस शख्स की तलाशी में 2 से 3 मिनट लगाए। गाड़ी में मुतवक्के असला देखा। मैंने उस शख्स का कार्ड, सेल फोन और कागजात जेब में डाले और अग्निशन से चाबी निकाल कर फेंक दी। मैं इस तरह वापस 4 दीवारी पर चढ़ा। बिलाशुबा अंदर जो लोग थे वो कमांडो थे। उन्हें काबू में करना या उनसे पूछताछ करना अच्छा खासा रिस्क था। मैं उनसे खौफजदा नहीं था, लेकिन मैं कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा मसला यही था कि मैं इन्हें अंदर से कैसे निकालता। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर बाउंड्री वॉल से नीचे उतर आया। मैंने उस बेहोश शख्स को बाहर निकाला, उसकी शर्ट निकाली, फिर सेल फोन की लाइट में चाबी तलाश की। वो जल्द ही मुझे मिल गई। मैंने कार के पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोला और उसकी शर्ट को पेट्रोल में भिगोया। अब मसला आग लगाने का था। मेरे पास माचिस या लाइटर नहीं था। मैंने पिस्टल से एक गोली चलाई। ठक की आवाज के साथ गोली निकली और शर्ट जलने लगी। मैंने इंतहाई तेजी से अपना आप बचाया और 4 दीवारी पर चढ़ गया। फिर अगले ही लम्हे में अंदर कूद गया। मैं भागता हुआ रिहायशी इमारत की जाने बढ़ा। उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगे होंगे। अचानक 4 दीवारी के बाहर जोरदार धमाका हुआ। कार के शोले हवा में बुलंद हो गए। उस वक्त मैंने इन दोनों कमांडोज को दुनिया का अहमक तरीन कमांडो मान लिया। जब वो तेजी से बाहर निकले, उन्होंने पिस्टल ताने हुए थे और उठते हुए शोलों को देख रहे थे। मैं अगर उनकी जगह होता तो अंदर से नवीन या किसी मुलाजिम को अपनी ढाल बनाकर बाहर लाता। जाहिर है बाहर किसी ने कार्रवाई की है,
تو کسی کی موجودگی کے واضح امکانات تھے۔ ممکن ہے وہ ابھی گھر کے اندر افراد تک پہنچے ہی نہ ہوں۔ بہرحال وہ میرے لیے بڑا آسان شکار تھے۔ میں نے تاک کر نشانہ لیا اور ایک کے سر میں سوراخ کر دیا۔ وہ ڈگراتا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے دوسرے کو وقت نہیں دیا، اس کی رانوں میں گولیاں مار دیں۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گر گیا۔ میں فوراً ہی اس کے پاس چلا گیا۔ پسٹل اس کے ہاتھ میں سے نکل چکا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر نال رکھتے ہوئے پوچھا، کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ میں نے پوچھا، ڈاکہ، اس نے تیزی سے مگر کراہتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے تم مرنا چاہتے ہو۔ دیکھو صحیح بات بتاؤ تو اس طرح تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، ورنہ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نال کا دباؤ ڈالا تو وہ بولا، یہاں دہشت گردوں کی اطلاع ملی تھی، ہم صرف دیکھنے آئے تھے۔ اس نے کراہتے ہوئے کہا، کس نے بتایا؟ میں نے پوچھا تو اتنے میں اندر سے نوین باہر آ گئی۔ اس نے صورتحال دیکھی، شک ہوا تھا ایئرپورٹ سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ درد سے کراہا، مار دو اسے اور نکلو۔ نوین چیخی، نہیں نوین، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے نہیں ماروں گا، میں نے کہا اور پسٹل اس کے ماتھے پر سے ہٹا لیا۔ اس بندے نے میری طرف ممنونیت سے دیکھا، تبھی نوین نے پوری نفرت سے اس کی طرف دیکھا، پسٹل نکالا اور گولی مار دی۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اب وقت نہیں ہے، نکلو۔ پھر پلٹ کر ادھیر عمر سکھ سے بولی، شام کے وقت مہمان آئے تھے یہاں، رات ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، ان لوگوں کو سیکورٹی والوں نے مارا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے پورچ میں کھڑی اپنی ماروتی کی جانب بڑھی۔ میں نے کہا، یہ کار تو نظروں میں آ چکی ہے، اوئے یہاں سے تو نہیں نہ نکلیں۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو میں اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گیٹ پر پہنچ کر دیکھا دونوں سیکورٹی والے بے حس پڑے ہوئے تھے، بے ہوش تھے یا مر گئے تھے، یہ دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے گیٹ کھولا اور ہم وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ گلی میں کئی کھڑکیاں کھل چکی تھیں اور کچھ لوگ باہر بھی نکل آئے تھے۔ نوین کو وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ راستے میں اس نے گیانی جی سے رابطہ کیا، مجھے پتہ چل گیا ہے، فی الحال تم دونوں کہیں چھپ جاؤ، وہ ملازمین بھی وہاں سے نکل گئے ہیں۔ اس نے پھر کہا، پھر لمحہ بھر توقف کے بعد بولا، وہ سیف ہاؤس تھا، ختم ہو گیا، نوین تجھے محفوظ مقام تک لے جائے گی اور جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں جانا۔ اوکے، میں نے اختصار سے کہا اور فون بند کر دیا۔ تو نوین کور بڑے جذباتی لہجے میں بولی، اوئے مت گھبرا، ایسے نہ جانے کتنے سیف ہاؤس ہیں یہاں امرتسر میں، تم ببر خالصہ کے مہمان ہو، فکر مت کرو، واہ گرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نگاہ سامنے سڑک پر لگا دی، پھر جلد ہی اس نے مین شاہراہ سے گاڑی چھوڑ دی، چھوٹی سڑکوں پر ڈال دی۔ وہ کچھ دیر گھومتی رہی، پھر ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے بولی، اپنی سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈالو، کچھ میگزین اور ایک دستی بم نکالو۔ میں نے وہ دونوں چیزیں نکال لیں، تب تک وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس نے میگزین اپنی جیبوں میں ٹھونسے اور دستی بم کی پن نکال کر ایک گلی کی جانب بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں اپنی پشت پر دھماکہ سنائی دیا۔ ہم سکون سے وہ گلی پار کر گئے۔ ہمارے سامنے سڑک کنارے ایک ڈاٹسن کھڑی تھی۔ ہم چہل قدمی کے انداز میں اس کے قریب گئے، پھر اس کا دروازہ کھولا اور کار میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک سکھ نوجوان اور دوسری لڑکی تھی جس نے بڑا مختصر سا لباس پہن رکھا تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی، نہ جانے کن راستوں سے چلتے چلتے جا رہے تھے، پھر ایک ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں وہ علاقہ ابھی آباد ہو رہا تھا۔ ایک بڑے سے بنگلے میں جب ہم پہنچے جو ابھی زیر تعمیر تھا، دوسری منزل پر ایک کمرہ اچھا خاصا سجا ہوا تھا۔ لگتا ہے تم دونوں یہاں تھے، نوین نے لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر آنکھ مارتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور کیا، بڑے مزے میں تھے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو چلو اب مزے کرو، ہمیں کوئی دوسرا کمرہ دکھا دو، نوین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تو ہمیں لے کر ذرا ہٹ کر بنے ایک کمرے میں لے گئی جہاں ایک رہائش کے لیے بہتر سہولیات موجود تھیں۔ یہاں بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، فی الحال یہی ملے گا، اور اگر پینی ہے تو خود جاؤ اور فریج میں سے نکال لاؤ۔ نہیں پینی نہیں، نوین نے تیزی سے کہا۔ اوکے، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو میں نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ خاصی ویران جگہ تھی، اندھیرا زیادہ تھا، کہیں کہیں کسی پھول پر کوئی بلب روشن تھا۔ میں بظاہر دیکھ رہا تھا لیکن میرا دماغ ابھی تک اس واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ نوین واش روم میں چلی گئی، میں کافی دیر تک کھڑا رہا، تبھی میرے عقب سے نوین کور کی آواز آئی، اوئے اتنا مت سوچ، پتہ چل جائے گا یہ سب کیسے ہوا۔ کب، کس سے؟ میں نے تیزی سے مڑتے ہوئے پوچھا۔ 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا، ہمارے سورسز ہیں، تب تک یہاں سکون سے رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر دراز ہو گئی، وہ یوں پھیل کر لیٹی تھی جیسے سستا رہی ہو۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا، یہ محفوظ سیف ہاؤس ہے، یہ جو ابھی لڑکا تم نے دیکھا اس بنگلے کو بنوا رہا ہے، ابھی چند دن یہاں کام رکا ہوا ہے۔ یہ دونوں آپس میں دوست ہیں، اکثر یہاں پائے جاتے ہیں، دونوں ہی اپنے بندے ہیں، ایسے ہی زیر تعمیر بنگلے ہمارے کام آتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا تو میں نے قریب پڑی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ویک پوائنٹ کو تلاش کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ہم پر شک ہوا۔ مسئلہ معلوم ہوگا تو اس کا حل تلاش کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، مجھے تو اب فکر ہونے لگی ہے کہ انوجیت اور ہرپریت اپنے گاؤں پہنچے ہیں کہ نہیں۔ ہاں، ان کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، لیکن جب نوین
ہے تو پھر فکر کیسی؟ میرے پاس ہرپریت کا نمبر ہے، میں کال کرتی ہوں اسے۔ نہیں، تم اسے کال نہیں کرو گی، اگر وہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہوئی تو تمہاری یہ کال انہیں ہم تک پہنچا دے گی، اور پھر یہی امرتسر ہمارے لیے تنگ ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتایا تو وہ سوچنے لگی، پھر چند لمحے بعد بولی، تو یہ رابطہ کیسے ہو پائے؟ اس نے کہا ہی تھا کہ وہ لڑکی اندر داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں مگ اور کچھ لوازمات ایک ٹرے میں رکھے ہوئے تھے لے آئی۔ اس نے وہ سب میز پر رکھتے ہوئے پوچھا، کس سے رابطہ کرنا ہے؟ کچھ لوگوں سے۔ کیا یہاں کمپیوٹر ہوگا، مطلب نیٹ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیپ ٹاپ ہے۔ کچھ دیر کے لیے لا دو پلیز، میں نے کہا تو وہ اسی لمحے پلٹ گئی اور میں اس کے انتظار میں گرم چائے کی سپ لینے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ لیپ ٹاپ لے کر آ گئی۔ میں نے چائے کا مگ ایک طرف رکھا اور اس میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرا روحی سے رابطہ ہو گیا۔ وہاں سے مجھے سب سے پہلے جو خبر ملی وہ یہی تھی کہ انوجیت کے ساتھ ہرپریت اپنے گاؤں خیریت سے پہنچ گئے ہیں، جبکہ جسپال کو ابھی وینکوور پہنچنے میں وقت لگے گا۔ ابھی اس کے بارے میں حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے جب وہاں یہ سوال کیا کہ خفیہ اداروں کو ہمارے بارے میں شک کیسے ہوا، تو یہی جواب ملا کہ ابھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، یہ سب اچانک ہی ہوا، مگر اس بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ میرے لیے ہدایت یہی تھی کہ یہی رہوں اور گیانی کی اگلی کال کا انتظار کروں۔ میں نے لیپ ٹاپ واپس کر دیا اور واش روم سے ہو کر جب میں واپس آیا تو نوین مختصر سے لباس میں تھی اور بیڈ کے ایک کونے میں پڑی تھی، گویا وہ خاموشی کی زبان میں کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ بیڈ پر ہی لیٹنا ہے۔ یہ کپڑے تو نے کہاں سے لے لیے؟ میں نے پوچھا۔ اسی کے ہی ہیں، ابھی تھوڑا سکون محسوس کر رہی ہوں، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم لیٹ جاؤ، میں ادھر ادھر کہیں، میرا مطلب باہر، میں نے کہنا چاہا لیکن وہ بات کاٹتے ہوئے بولی، یہیں لیٹ جاؤ، میں تجھے بالکل نہیں کھاؤں گی۔ اس کے لہجے میں اکتاہٹ کے ساتھ شکوہ بھرا ہوا تھا، جسے بہرحال میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے جوتے اتارے اور بیڈ پر لیٹ گیا اور پوچھا، کیا ہم دونوں میں سے کسی ایک کو جاگنا ہوگا؟ ضرورت نہیں ہے، وہ دونوں جاگ رہے ہیں، کل چھٹی ہے اور وہ دونوں پوری رات موج مستی کرنے کے موڈ میں ہیں۔ تم نے اگر کچھ کھانا پینا ہے یا جاگنا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لا سکتی ہوں، تمہارے ساتھ جا کر باتیں کر سکتی ہوں۔ نہیں، ہمیں سونا چاہیے کیونکہ سارا دن وہ سوئیں گے اور ہمیں جاگنا ہوگا۔ کل تمہیں کچن بھی سنبھالنا ہوگا، اس لیے ہمیں سو جانا چاہیے۔ اوکے، اس نے کہا اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ میں چند لمحے یوں ہی لیٹا رہا، پھر میں نے لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں کچھ دیر تک آنکھیں بند کر کے یوں ہی اس سارے معاملے کے لیے سوچتا رہا۔ کوئی سرا تو ہاتھ نہیں آیا، مگر یہ پتہ نہ چلا کہ میں کب سو گیا۔ میری آنکھ خود بخود کھل گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، نوین بے خبر پڑی ہوئی تھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ رانوں میں دیے ہوئے تھے، کٹھی ہو کر ایک پڑی ہوئی تھی۔ میں اٹھا اور واش روم میں چلا گیا، پھر کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، یہی نیلگو روشنی والا ماحول مجھے بہت سہانا لگتا تھا۔ کچھ وقت یوں ہی گزر گیا، تبھی نوین کا فون بجا۔ وہ قسمساتی ہوئی اٹھی، اس نے فون سنا، پھر ایک دم سے حواسوں میں آ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی خطرے والی بات ضرور ہوگی، پھر اس نے میری طرف دیکھ کر فون بند کر دیا۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ ابھی بتاتی ہوں خیریت ہے کہ نہیں، یہ کہہ کر وہ اٹھی باہر کی جانب چلے گئی۔ میں تذبذب میں ٹہلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آ گئی، اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ اس نے جلدی سے آن کیا اور ایک اخبار کا ویب پیج نکال لیا اور انگریزی اخبار تھا۔ پھر اس نے ایک خبر کے ساتھ بنے خاکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو۔ میں نے دیکھا، وہ بہت حد تک میرا ہی خاکہ تھا، وہ مجھ سے کافی حد تک ملتا جلتا تھا۔ میں چونک گیا، مجھے اپنا خاکہ چھپنے پر اتنی پریشانی نہیں تھی جتنی یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ یہ آخر خاکہ چھپ کیسے گیا۔ کس نے مجھے اتنے غور سے دیکھا تھا؟ کیا میں کسی سازش کا شکار ہو رہا ہوں اور کسی بھی لمحے انڈین خفیہ والوں کے ہتھے چڑھنے والا ہوں؟ میرے اندر بے چینی اور سنسنی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ خاکہ تو خاکہ ہی ہوتا ہے، 100% تصویر تو نہیں ہوتی۔ جس خبر کے ساتھ وہ خاکہ شائع ہوا تھا اس میں خاصی خرافات بھری تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ نامعلوم دہشت گردوں کا ٹھکانہ، آتشی اسلحہ، بارود، نقشے اور دیگر ایسا مواد جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ دہشت گرد بھارتی پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانا چاہتے تھے۔ اس کارروائی میں 2 کمانڈر مارے گئے، جبکہ تیسرا بچ گیا اور ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ چند دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے، یہ خاکے والا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اونٹ پٹانگ باتیں تھیں۔ میں نے اس خبر اور اس کی تفصیلات پر توجہ نہیں دی، بلکہ یہ سوچنے لگا کہ ان تینوں میں سے بچا کون ہوگا جس کی مدد سے انہوں نے یہ خاکہ بنایا تھا۔ مجھے یہ اچھی طرح یاد تھا کہ ایک کے سر میں سوراخ میں نے خود کیا تھا، دوسرے کو نوین نے مارا تھا، تیسرا جو باہر تھا جسے میں نے نہیں مارا تھا، صرف بے ہوش کیا تھا، ظاہر ہے اسے ہوش آ گیا ہوگا اور وہ گاڑی جلنے سے پہلے ہی باہر نکل گیا ہوگا، کیونکہ خبر میں کسی عورت کا ذکر نہیں تھا۔ یہ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا، باہر والے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اندر عورت بھی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے جمال کو جب ہم باہر ہم نکلے تب ارد گرد کے لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ نوید کو نے کچھ کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نوین کچھ بھی ہے لیکن یہ خاکہ ہمارے سامنے ایک حقیقت کی طرح ہے۔ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا، اس پر سوچنے کی بجائے یہ دھیان کرنا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا۔
وہ تو ہم گیانی صاحب نے ہی ہمیں بتانا ہے، وہ اگر رابطہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ نوین کور نے سکون سے کہا، چل دیکھتے ہیں وہ کب رابطہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ میں نے بھی کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، فی الحال تو ناشتہ کریں نا، میں چلی کچن میں کیونکہ یہ ناشتہ مجھے ہی بنانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ انٹرنیٹ آن تھا اور میں نے اپنا میل باکس چیک کیا تو روحی سے میل آئی ہوئی تھی۔ میرے لیے یہی ہدایت تھی کہ اگر دوپہر تک گیانی صاحب رابطہ نہ کریں تو پھر مجھے ایک نمبر پر فون کرنا تھا، اور یہ جگہ جہاں میں اس وقت تھا خطرے سے خالی نہیں تھی، مجھے یہاں سے جلد از جلد نکل جانے کا کہا گیا تھا۔ میں نے وہ نمبر ازبر کیا، سب کچھ صاف کر کے لیپ ٹاپ بند کر دیا، ایک طرف رکھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ نئی اطلاع آ جانے پر جہاں میں پرسکون ہو گیا وہاں یہ بے چینی بھی درائی تھی کہ یہ جگہ خطرناک ہے۔ یہ کیسے خطرناک ہے اس کا مجھے ادراک نہیں تھا، لیکن ایک سوال شدت سے میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ روحی والوں کے 1000 رابطے ہوں گے، نہ جانے کہاں تک رسائی ہوگی، لیکن انہیں میری موجودہ لوکیشن کے بارے میں کیسے علم ہے؟ کیا انہوں نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے یا وہ مجھے آزما رہے ہیں؟ کیا یہ سب میرے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے؟ کوئی ایسا ذریعہ تو تھا جس سے وہ معلوم کر لیتے تھے کہ میں کہاں ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن ایک گرہ کی مانند میرے دماغ میں بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ہی اس کا جواب ملنا تھا۔ چلو یار شہر کی سیر کو نکلیں۔ ناشتے سے فراغت کے بعد میں نے نوین کور سے کہا تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر اس حیرت بھرے لہجے میں بولی، تم ہوش میں تو ہو؟ لوگوں کو شراب چڑھتی ہے، نشہ دماغ گھما دیتا ہے، لگتا ہے تجھے ناشتے نے نشہ کر دیا۔ نوین یار میں تجھے بتا نہیں سکتا، میرا دل ڈر رہا ہے، چاہتا ہوں کھلی فضا میں جاؤں۔ میں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ تب اس نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہاں تم نے کوئی خطرہ محسوس کیا ہے؟ نہیں بھی، اور ہے بھی، سچ پوچھو تو تذبذب کا شکار ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے کچھ دیر انتظار کر لیں، گیانی صاحب کا فون، پھر نکلتے ہیں، اس نے ایک دم سے کہا اور برتن اٹھا کر باہر چلے گئی۔ دوپہر ہونے والی تھی مگر گیانی صاحب کا فون نہیں آیا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھا ہوا اکتا گیا، میں ٹی وی دیکھنے کے بجائے حالات پر غور کر رہا تھا، جبکہ نوین کور لیپ ٹاپ پر گندی گندی فلمیں دیکھ کر اپنا نشہ پورا کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ فلمیں کس حد تک لت کی طرح بندے کو لگ جاتی ہیں۔ اس نے ضد کر کے ایک فلم کا تھوڑا سا حصہ مجھے دکھایا۔ وہ ایک ایسی فلم تھی جس میں تشدد دکھایا جا رہا تھا۔ مجھ پر اس کا الٹا اثر ہوا، مجھے صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں کے اس ہتھیار کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس قدر زہر انسانیت کی رگوں میں دوڑا دیا گیا تھا۔ صرف مسلمان ہی اس زہر کے عادی نہیں ہوئے بلکہ پوری انسانیت کو اس میٹھے زہر کا عادی بنا دیا گیا تھا۔ ان کی اپنی قوم نے اس خنجر سے خود کو زیادہ لہولہان کر لیا۔ میں نے نوین کو اس حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ اس کا احساس میں نے اسے دلایا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر چلنے کو تیار ہو گئی۔ پھر وہاں سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے ایک سڑک تک آئے، وہاں سے رکشہ لیا اور شہر کے پر رونق علاقے میں چلے گئے۔ وہیں میں نے نوین سے ہنستے ہوئے کہا، یار تیرے شہر میں یہ جو پل پر کاریں چل رہی ہیں ان کی سیر کرنا تھی، یہ تو کی ہی نہیں، کی جا سکتی ہے اگر ہم بس اسٹاپ پر ہوں یا ہرمندر صاحب درمیان میں نہیں۔ چلو وہاں چلتے ہیں، میں تمہیں سیر کروا دوں۔ نوین کور نے پل پر چلتی ہوئی کار کو دیکھ کر کہا، نہیں فی الحال کہیں سے اچھا سا روایتی کھانا کھاتے ہیں، پھر یہیں قریب ہی بھائیوں کا ڈھابا ہے وہاں چلتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا، لیکن پہلے مجھے ایک پبلک بوتھ سے فون کرنا ہے۔ میں نے کہا تو وہ میری طرف دیکھ کر بولی، اوکے وہ دیکھو وہ سامنے چلو۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پبلک بوتھ پر پہنچ کر میں نے وہ فون نمبر ملایا تو دوسری طرف سے مردانہ مگر ملائم سی آواز سنائی دی، میں دلجیت سنگھ ٹہورا بات کر رہا ہوں، پرمجیت سنگھ جی سے بات کرنا ہے۔ میں نے کہا تو دوسری جانب سے بڑی سنجیدگی سے بات ہونے لگی۔ ظاہر ہے وہ کوڈ ورڈ تھے۔ جس کے بعد میں نے ڈھابے کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے کوڈ میں ایک کار کا نمبر بتایا جسے میں نے ذہن نشین کر لیا اور فون بند کر دیا۔ مجھے کھانے کے بعد باہر نکل کر اس کار کے پاس آ جانا تھا اور ڈرائیور کو بلا کر اپنا نام بتانا تھا۔ نوین کور خاموشی سے میرے ساتھ کھانا کھاتی رہی۔ بل چکانے کے بعد جب ہم اٹھنے لگے تو میں نے اس سے کہا، نوین تیری اور میری راہیں الگ الگ ہیں، زندہ رہے تو کبھی ملاقات ہوگی، اس لیے تم یہاں سے ذرا بعد میں نکلنا، میں 5 منٹ بعد واپس نہ آیا تو تم چلی جانا۔ اوکے تم مجھے یاد رہو گے، اس نے اپنی اینک کے اوپر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ میں محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک سرخ رنگ کی کار کھڑی تھی۔ میں بلا جھجک اس کے پاس گیا تو اس کا ڈرائیور باہر آ گیا۔ میں اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ وہ بغیر کچھ بولے مڑا اور پچھلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ ہماری منزل ایک پرانے طرز کی حویلی تھی جو کم از کم 150 سال پرانی تھی، مگر رنگ و روغن اور دیکھ بھال کے علاوہ توجہ دینے پر وہ بالکل نئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا طرز تعمیر بہترین تھا جس میں انڈین اور انگلش تعمیر کا امتزاج پایا جاتا تھا۔ حویلی کے سامنے لان میں گھاس پودے اور اس رنگ کے درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے
جس سے میں نے آسودگی جیسی فرد محسوس کی۔ پورچ میں کار رکی تو باوردی ملازم نے گیٹ کھولا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں جس قدر بھی ہے اہمیت ضرور ہے۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا جو جدید اور قدیم اشیاء سے سجا ہوا تھا۔ میں وہاں پہنچ کر کسی حد تک مرعوب ہوا تھا، شاید اس کی تاریخی حیثیت تھی یا وہاں سے اس حویلی کے مکینوں کے بارے میں اظہار ہو رہا تھا۔ میں وہاں رک گیا۔ آئیے، باوردی ملازم نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ کمرے سے باہر نکل کر دائیں ہاتھ میں سیڑھیاں تھیں، وہ ان پر چڑھتا چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے دوسری منزل پر آ گیا۔ سامنے ہی ایک بڑے سارے چھجے کے نیچے کرسیاں دھڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کرسی پر بھاری بھرکم جسے والا ادھیڑ عمر سکھ بیٹھا ہوا تھا، جس نے زرد رنگی پگڑی، سفید کرتا اور پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ روایتی کرپال کی پٹی کا رنگ نیلا تھا، سفید داڑھی، گہری شربتی آنکھیں لیے وہ میری جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے فتح بھلائی۔ ست سری اکال جی، جی آیا نو جمال، آ بیٹھ۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، یہ کہتے ہوئے میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ سامنے ایک ملازم بھی کھڑا تھا۔ مجھے رتن دیپ سنگھ کہتے ہیں، تم جب یہاں آئے مجھے معلوم ہے۔ مدن لال اور رویندر سنگھ والا معاملہ بھی، خیر تم ہمارے مہمان ہو، یہاں رہو۔ اس نے بڑے سکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یوں کہا جیسے واقعات کے اس کے لیے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ میں بھی اس کی باتیں سنتا ہوا اس کی شخصیت کا جائزہ لے رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ بیٹھتے کچھ روٹین کی روایتی باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، بہت خوشی ہوئی جی آپ سے مل کر، مہمان بنانے پر۔ دیکھیں، مہمان نے ایک دن جانا ہوتا ہے، وہ آتا اپنی مرضی سے ہے، جاتا میزبان کی مرضی سے ہے۔ کب تک ہیں؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ قدرے مسکرا کر بولا، اوے جمال یار، تجھے آئے 2 منٹ نہیں ہوئے اور جانے کی بات کر رہا ہے۔ باقی تمہاری بات ٹھیک ہے، مہمان نے جانا تو ہوتا ہے، لیکن فی الحال میری باتیں کچھ سن لو۔ جی فرمائیے، میں نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ بھارتی خفیہ کو یہ تو معلوم ہے کہ کوئی بندہ ہے جو یہاں امرتسر سے جالندھر تک کاروائیاں کر رہا ہے۔ کون ہے اس بارے میں نہیں معلوم۔ جسپال کے بارے میں خاصی الجھن رہی، اسے پہلے ہی دن ایجنٹ سمجھ لیا گیا اور اس پر کڑی نگاہ رکھی گئی۔ جسپال کا محتاط رویہ اور رویندر سنگھ کی غلط بیانیاں، اس نے الجھن ڈال دی۔ خیر اب وہ بھی نہیں، جسپال بھی چلا گیا، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہو جاتی۔ جسپال نے دوبارہ آنا ہے، لہٰذا اس کی واپسی کی راہ ہموار رہنی چاہیے۔ کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو گیانی صاحب سوچ رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ بہت حد تک معاملات گیانی دیکھتا ہے، لیکن اصل فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ یہ سوچ اس کی اپنی نہیں، کسی اور معتبر جگہ کی ہے۔ خیر، خفیہ کو غلط راہ پر ڈالنے کے لیے ہی رات والا ڈرامہ کیا گیا، اور آج جو کچھ اخبارات میں ہے وہ بھارتی خفیہ کو غلط راہ پر ڈالنے کے لیے ہے۔ ایسا کیوں سردار جی؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ اس لیے جمال کہ انہیں اپنی اوقات کا پتہ چلتا رہے۔ میں مانتا ہوں ان کے وسائل بہت ہیں، قوت بھی زیادہ ہے، لیکن لڑتے ہوئے جذبے اور کام ہمیشہ ہی حوصلہ ہی آتا ہے۔ اگر آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے جرأت ہونی چاہیے، اس نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا۔ ایسا کہتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تو یہ بات ہے، میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ مدن لال نے را کی مدد سے لاہور میں اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ را اور لاہور کے درمیان اب رابطہ کٹ گیا۔ لاہور والے لوگ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی مضبوط منشیات فروش جو کسی بھی شہر میں ہوتا ہے۔ اس نے سانس لیا اور میری طرف دیکھا۔ میں خاموش رہا تو وہ بولا، جمال میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم سچ کہو گے۔ آپ پوچھیں، میں سچ ہی کہوں گا، میں نے جواباً کہا۔ تمہاری یہ ساری بھاگ دوڑ کس لیے ہے؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ اس لیے تم نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ میں خاموش رہا کیونکہ میں خود تذبذب میں پڑ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، رتن دیپ سنگھ جی، سچ پوچھیں تو میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ شاید میں نے زندگی کی حفاظت کے لیے موت کا سامنا کر لیا ہے، حالات ہی ایسے بنتے گئے ہیں اور بس میں چلتا جا رہا ہوں۔ سچ کہا تم نے، کوئی دھرم کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی زمین اور وطن کے لیے، اور کوئی اپنا وجود بچانے کے لیے۔ ہمیں دیکھو، سکھ دھرم کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور ہندو اس میں سب سے آگے ہیں۔ ہم اپنا وطن چاہتے ہیں، ہماری لڑائی اپنا آپ بچانے کے لیے ہے۔ میں اس کے لیے دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں، لیکن صرف ایک مثال دوں گا۔ سانیہ 1984 میری ان ساری باتوں کا جواب ہے۔ سبھی لڑ رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے انداز میں۔ معاف کیجیے گا، جس طرح سکھ پنتھ اب حالت ہو گئی ہے، اس سے یہ سارے ہدف حاصل کرنا بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، واہ گرو مہر کرے گا جمال، میں مایوس نہیں ہوں۔ دراصل یہ ہندو بنیے اپنی اوقات سے باہر ہو گئے ہیں۔ اشوکا کے بعد سے 47 تک یہ غلامی کی زندگی گزارتے آئے ہیں، اب یہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں۔ سنگھ پریوار جب چاہے قتل عام شروع کر دیتا ہے۔ تم
تم یقین رکھو وہ دن دور نہیں جب اسی بھارت کے کئی ٹکڑے ہوں گے، کیونکہ جس ملک میں دلت عوام نچلے طبقے کے لوگ اپنا ترنگا لہرانے پر قتل کر دیے جائیں، وہ ایسی جمہوریت کے ماتھے پر کالک سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ بھارتی تو اپنی جڑیں خود کاٹتے جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ بالکل، اپنی ساری کرتوتیں مختلف ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں پر ڈال دیتے ہیں، جیسے خالستان تحریک کو پاکستانی ISI کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، میرے سامنے میرے باپ کو زندہ جلا دیا گیا، وہ چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ میری ماں کو اس حویلی میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، کیا یہ لوگ آگ ISI نے لگائی تھی یا ان ہندوؤں نے؟ وہ بے حد جذباتی ہو گیا، پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، خیر یہ باتیں تو ختم ہی نہیں ہوں گی، تم یہاں رہو اور تھوڑے بہت کام ہیں وہ کرو، جب ہمارا یہ مہمان جائے گا تو بہت اچھا ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اب اپنی بات سمیٹ دی، کیونکہ 2-3 ملازم کھانے پینے کا سامان کافی مقدار میں لے آئے تھے۔ کیا کام ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی کیا جلدی ہے، ابھی کھاؤ پیو اور سکون سے سو جاؤ، آرام کرو، بتا دوں گا، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا اور اپنے سامنے پڑے ہوئے سیب کو اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی کھانے پینے اور باتوں کا سلسلہ دراز ہو گیا۔ وہ حویلی کے سرے پر ایک شاندار کمرہ تھا، وہی قدیم و جدید انداز میں سجاوٹ تھی۔ اونچی چھت والا یہ کمرہ خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا۔ کھڑکی کے باہر مہندی کے پودے لگے ہوئے تھے جن کی مہک مسحور کن تھی۔ میں نے کمرے کا لاک لگایا، پسٹل نکال کر تکیے کے نیچے رکھا اور سکون سے بیڈ پر پھیل کے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند نے آ لیا، میری نیند ایک دم سے ٹوٹ گئی۔ میں جلدی سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے دیکھا دروازے میں ایک سرو قد لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے بلیک ٹائٹس نما پتلون پہنی ہوئی تھی، گلابی سلیو لیس شرٹ، لمبی گردن، کھلے ہوئے لمبے گیسو، تیکھے نکوش اور لمبے ناک والی میری طرف گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا وہ مسکرائی اور بولی، لیٹے رہو دلجیت سنگھ جی، میں کوئی غیر نہیں، تمہاری میزبان گائیڈ دوست، اور جو تم چاہو میں وہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی میرے بیڈ کے قریب آ گئی اور بے تکلفی سے بیٹھ گئی۔ خوشبو کا ایک جھونکا آیا، اس نے کوئی دل آویز قسم کا پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر بولی، بانیتا کور، آپ مجھے بنتو کہہ سکتے ہیں، میرا نک نیم۔ میں نے اس کا ہاتھ تو تھام لیا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے رسپانس دوں۔ اس نے مجھے دلجیت سنگھ کے نام سے بلایا تھا، جو میرا یہاں کوڈ نیم تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں یہی نام اسے بتایا ہوگا، ورنہ اسے کوئی خوف تھوڑی آ گیا کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستگی سے مسکرا دیا۔ پھر اس کے بدن کو دیکھ کر بولا، دیکھنے میں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اب معلوم نہیں میزبانی کر بھی پاؤ گی کہ نہیں۔ بعض اوقات بندہ بڑے غلط اندازے لگا لیتا ہے، کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت درست اندازے لگاتا ہے جب وہ بہت تجربہ کار ہو گیا ہو۔ اگرچہ اس نے یہ بات تحمل سے اور مسکراتے ہوئے کہی تھی، لیکن مجھ پر طنز کر گئی تھی، جس کا مجھے قطعاً برا نہیں لگا، بلکہ ایک طرح سے فرحت محسوس ہوئی۔ میں ہنس دیا، چلیں اپنا اندازہ یقین میں بدل کے دیکھتے ہیں، ممکن ہے مجھے بھی ایسا ہی کوئی یقین کرنا پڑے، سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ اس نے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کسی حد تک ہنستے ہوئے کہا، تو میں نے پوچھا، دروازہ تم نے کھولا یا پھر یہاں کے لوگوں نے؟ یہیں کے لوگوں نے، مگر یہ حویلی میرے لیے اجنبی نہیں، سارے لوگ ہی جانتے ہیں مجھے۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا، تو میں سیدھے مطلب کی بات پر اتر آیا، میری گائیڈ مجھے کیا رہنمائی دے گی؟ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر امرتسر جنکشن ہے، بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، کیا تم وہ دیکھنا پسند کرو گے؟ ابھی چلنا ہے یا کچھ دیر ٹھہر کر؟ میں نے لیٹے لیٹے ہی کہا، ابھی چلنا ہے یا کچھ دیر ٹھہر کر؟ بتاؤ، ابھی تو کچھ وقت تمہیں تیار ہونے کو لگے گا، پھر میں تجھے آم پاپڑ کھلاؤں گی، بہت مشہور سوغات ہے یہاں کی۔ پھر اگر دل کیا تو کوئی مووی شووی دیکھ لیں گے، یا پھر کسی ڈانس کلب میں چلتے ہیں، یا کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھا لیں گے، جو دل میں آیا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تیاری میں خود کروں گا یا تم کراؤ گی؟ میں نے پوچھا تو وہ بے تکلفی سے بولی، دونوں مل کر کریں گے، میں تمہارے لیے خود کپڑے خرید کر لائی ہوں، گاڑی میں پڑے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے نازک سے بلیک سینڈل اتارے اور بیڈ پر پھیل کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے سامنے تھی، اس کا رنگ گورا نہیں تھا، مگر اس قدر سانولا بھی نہیں تھا۔ یہی کھلتا ہوا گلاب گندمی رنگ سلیو لیس شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں اس کے بدن میں الجھتا جا رہا ہوں، اس لیے میں اٹھا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں تیار ہو چکا تھا، سیاہ ڈریس پتلون پر پرپل شرٹ کی ساتھ سیاہ پگڑی پہن لی، پاؤں میں بلیک شوز، داڑھی کو خوب کنگھا کیا، مونچھوں کی نوکیں نکال لیں اور تیار ہو گیا۔ اس دوران بنیتا کور بھی تیار ہو گئی۔ اس نے سیاہ جین اور گہرے نیلے رنگ کے بازوؤں والی ٹی شرٹ پہن لی، پاؤں میں بلیک لیدر شوز، بالوں کو کسی حد تک سنبھال لیا اور پسٹل نکال کر جیب میں ڈالنے لگا تو بنیتا میری طرف دیکھ کر بولی، اسے رہنے دو، میرے پاس گاڑی میں پڑا ہے تمہارے لیے خوبصورت تحفہ، فالتو میگزین بھی ہیں۔
اس کے یوں کہنے پر میں نے پسٹل واپس رکھ دیا اور پھر اس کے ساتھ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ باہر شام اتر کر رات میں بدل چکی تھی۔ میں نے کھلی فضا میں ایک سانس لیا، پھر ہم بلیک ڈاٹسن میں بیٹھ کر حویلی سے نکلتے چلے گئے۔ امرتسر شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھی، ٹریفک بھی بڑھ گیا تھا۔ میرے ساتھ پہلو میں ڈرائیونگ کرتی بنیتا ابھی خاموش تھی، شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ میں نے بھی اسے مخاطب کرنا مناسب خیال نہیں کیا۔ وہ چلتی چلی گئی یہاں تک کہ ہم ایک شاہراہ پر ملٹی پلیکس سینما کے سامنے آ رکے۔ اس نے کار پارکنگ میں لگائی اور بولی، اپنے پسٹل اور میگزین لے لو اور باہر کی طرف جا کر کھڑے ہو جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے نکلی اور پارک کرنے کے پیسے دے کر اندر کی جانب چلے گئی۔ میں کار سے باہر نکل آیا، شاید شو شروع ہونے والا تھا اس لیے کافی سارے لوگ تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی آ گئی، میرے پاس آ کر ایک ٹکٹ میری طرف بڑھا کر بولی، یہ رکھ، شاید کام آ جائے۔ میں نے ٹکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اپنی جیب میں رکھ لیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دیر تک ہم پیدل چلتے گئے، پھر ایک آٹو رکشہ میں بیٹھ گئے جو کچھ دیر چلتا رہا۔ پھر ایک جگہ اس نے رکنے کو کہا، رکشے کی ادائیگی کر کے وہ اتر گئی۔ میں خاموش رہا۔ ہم شاہراہ پر کھڑے تھے اور رواں ٹریفک کی روشنیاں ہم پر تھیں۔ بنیتا نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور ایک طرف چل پڑے۔ کچھ ہی فاصلے پر ریلوے ٹریک تھا، ہم اس کے درمیان میں چلے گئے۔ تب وہ بولی تو اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ اور تشویش بھرا تھا، دلجیت، اس ٹریک پر آگے جا کر امرتسر اسٹیشن ہے، لیکن یہ ایک بڑا جنکشن ہے۔ تھوڑا آگے جا کر یہی ایک ٹریک کئی ٹریک میں بدل جائے گا۔ ہمارے دائیں ہاتھ پر ریلوے کالونی ہوگی، وہاں ایک گودام ہے جہاں سے اسلحہ، بارود اور منشیات پھیلائی جا رہی ہیں۔ وہ صرف اور صرف سکھوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اطلاع ہے کہ ایک بڑی کھیپ یہاں اتری ہے جو راتوں رات ٹرین اور ٹرکوں کے ذریعے یہاں سے نکلے گی۔ ہمیں اس کھیپ سے غرض نہیں، لیکن اس بندے سے غرض ہے جو یہاں اپنی نگرانی میں یہ سپلائی دے رہا ہے۔ اس سے کافی ساری باتیں کرنی ہیں، اس لیے زندہ چاہیے۔ بنیتا، میں نہیں جانتا کہ تم سکھوں کی کس تنظیم سے تعلق رکھتی ہو، لیکن یہاں آ کر میں نے محسوس کیا ہے کہ ان تنظیم میں لڑکیاں زیادہ فعال ہیں، وہ زیادہ شدت سے کام کرتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک طویل سانس لے کر سامنے آ گئی اور بولی، جہاں کئی ٹریک نزدیک آ رہے تھے، وہ بولی، تمہارا تجزیہ ٹھیک ہے، زندگی تو میں تمہیں یہ تفصیل سے بتاؤں گی، یہ چند لفظوں میں سمجھا دینے والی بات نہیں۔ اوکے، جیسا تم چاہو، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میری توجہ بھی ادھر ہی ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم وہاں جا پہنچے جہاں سے کچھ فاصلے پر خالی بوگیاں کھڑی تھیں۔ اگرچہ وہاں روشنی تھی لیکن ایک طرف بالکل اندھیرا تھا، مگر ملگجی روشنی جو چھن کر آ رہی تھی۔ تبھی بنیتا نے مجھے بازو سے پکڑ کر روکا اور مجھے لے کر اندھیرے کی طرف بڑھتی چلے گئی۔ پھر سرگوشی میں بولی، وہ دیکھو، وہ بوگیاں ہیں اور ان میں سامان رکھا جا رہا ہے، ایک ایک آدمی آ رہا ہے، وہ دیکھو، ایسا ہی مال انہوں نے مختلف شہروں کی طرف جانے والی ٹرینوں میں رکھنا ہے۔ بنیتا، تم نے کہا ہے کہ یہاں کے نگران بندے کو پکڑنا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، یہاں سے ان کا تماشا کیوں دکھا رہی ہو؟ میرا خیال ہے کہ ہم اسی تک یوں نہیں پہنچ سکتے، اس تک وہ اپنی سیکورٹی کے بندوں کے درمیان وہاں موجود ہوگا اور شاید کالونی میں ہم اسے پکڑ نہ سکیں۔ وہاں سے نکلنے کے کئی راستے ہیں، اسے یہاں لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے پل سے باہر لانے کے لیے یہاں کوئی نہ کوئی ہنگامہ کرنا پڑے گا۔ وہ یہاں نہ بھی ہوا تو یہاں پہنچ جائے گا، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ میں چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، آؤ، اب جیسے میں کہوں ویسا کرنا۔ میں یہ کہہ کر اندھیرے میں بڑھتا چلا گیا۔ میں نے وہاں کا ہر طرح سے جائزہ لیا، اگرچہ ریلوے شیڈ میں آنے کے لیے راستے مخصوص تھے، مگر لوگ شارٹ کٹ کے لیے راستے بنا لیتے ہیں۔ کالونی سے شیڈ تک آنے میں ایک شارٹ کٹ راستہ بنا ہوا تھا جو درختوں اور پودوں کے درمیان میں سے تھا۔ چھنتی ہوئی روشنی وہاں پڑ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ایک شخص وہاں سے سر پر پٹی لے کر نکلتا اور تیزی سے بوگی کی طرف بڑھتا۔ وہ پیٹی وہاں بوگی کے دروازے پر رکھتا اور واپس پلٹ جاتا۔ اسی طرح 2-3 بندے میرے سامنے سے گزر گئے تھے۔ لازمی طور پر بوگی میں لوگ موجود تھے جو سامان کو ٹھکانے لگا رہے ہوں گے۔ ان بوگیوں میں بتھیرے ایسے چور خانے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا اور بنیتا سے کہا، تم کور پر رہنا، اب میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پسٹل نکالا، سائلنسر چیک کیا، پھر سامنے سے جاتے ہوئے بندے پر فائر کر دیا۔ ٹھک کی آواز آئی جس کے ساتھ اس بندے کی چیخ فضا میں بلند ہوئی جس نے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ اس وقت تک ایک بندہ پیٹی لے کر ریلوے لائنوں کے درمیان آ چکا تھا۔ میں نے اس کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ اس کے حلق سے بھی دردناک چیخ برآمد ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہاں ہلچل مچ گئی۔ بوگی میں سے 2 بندوں نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ وہ دونوں باہر کی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، مگر میں نے ان کے چہرے کے تاثرات جاننے کے بجائے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ وہ دونوں ہی کھڑکی میں لٹک گئے۔ اچانک بوگی میں سے ایک بندہ نکل کر تیزی سے بھاگا۔ وہ چھپتے ہوئے شارٹ کٹ راستے کی طرف جا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ کالونی میں موجود لوگوں کو صورتحال کے بارے میں بتانا چاہتا ہوگا۔ میں نے بنیتا کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا اور شیڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں کئی بوگیاں کھڑی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں ان بوگیوں کی طرف بڑھا اور یہ بھی اپنے حواسوں میں دیکھا کہ میں ریلوے ٹریک کے درمیان بھاگتا
ہوا جا رہا تھا کہ اچانک میرے ارد گرد کے سارے منظر ختم ہو گئے اور یوں نیا منظر ابھر آیا جیسے فلم سکرین پر ایک منظر کی جگہ دوسرا منظر لے لیتا ہے۔ ویسی ہی رات تھی، وہاں پر صرف بوگیاں نہیں، ایک پوری ٹرین تیار تھی، لوگ اس میں بھرے ہوئے تھے، بہت سارے چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انجن سے وسل بج رہی تھی کہ اچانک شور مچ گیا۔ پلیٹ فارم کے دوسری طرف سے سکھوں کا ایک جتھا نکلا، ان کے ہاتھوں میں کرپانے، بلم، لاٹھیاں، توڑے دار بندوقیں، آگ لگی ہوئی مشعلیں، وہ جنونی انداز میں ریلوے لائنیں پار کرتے ہوئے ٹرین کی جانب بڑھ رہے تھے۔ گالیوں کے شور میں جو بولے سو نہال، ست سری اکال کے نعرے بھی گونج رہے تھے۔ پھر اچانک وحشتناک چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، کراہیں موت کا پیغام لیتی ہوئی دردناک صدائیں، بین، رونے اور کراہنے کا شور، نعرے، ایک قیامت کا منظر میرے سامنے تھا۔ وحشی سکھ درندے ان مظلوموں کو بے دردی سے کاٹ رہے تھے۔ اچانک ایک بچے کو بوگی سے باہر پھینکا گیا، جسے ایک سکھ بلوائی نے اپنی تلوار سے ہوا ہی میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ میں نے وحشت، کراہت اور بے بسی کے انتہا پر زور سے آنکھیں بھینچ لیں۔ چند لمحوں بعد دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ منظر غائب ہو چکا تھا۔ اب وہی منظر میرے سامنے تھا، بوگیاں، سناٹا اور سناٹے کو چیرتی ہوئی وحشی جذبات بھرا میرا دل۔ جلیانوالہ باغ کے بعد یہ دوسرا واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت میں یہی سمجھا تھا کہ نوین کور کوئی سفلی علم جانتی ہے، لیکن اب تو وہ میرے نزدیک نہیں تھی۔ ضرور یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ کیا ہے؟ میں نے اس پر سوچنا چاہتا تھا، لیکن اسی لمحے بانیتا نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، دلجیت کیا ہوا تمہیں؟ تم پسینے سے شرابور کیوں ہو؟ وہ سامنے دیکھو۔ میں اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ میرا دل میری کنپٹیوں میں بج رہا تھا اور سامنے 10-12 لوگ تیزی سے بوگی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان سب کے ہاتھ میں اسلحہ تھا۔ وہ درمیان والا لمبا سا سکھ جس نے سرخ شرٹ پہنی ہوئی ہے وہ چاہیے زندہ۔ فکر نہ کرو، میں نے کہا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ شاید میرا لہجہ بدل گیا تھا یا وہ مجھے پاگل سمجھ رہی تھی۔ تم صرف یہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرو۔ وہ ہے، اس نے تیزی سے کہا تو میں نے بوگی سے یکے بعد دیگرے فائر کرنا شروع کر دیے۔ تبھی انہوں نے بوکھلا کر گرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، پھر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ میرا میگزین خالی ہو گیا تو میں نے دوسرا بدل لیا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فائر کدھر سے ہو رہا ہے۔ اس شخص کے ساتھ جتنے آئے ہوئے لوگ تھے وہ سارے ڈھیر ہو گئے۔ تبھی اس بندے کا فون بج اٹھا اور میرے قریب کھڑی بانیتا نے اسے فون ملایا تھا۔ اگر مرد کے بچے ہو تو یہیں رک جانا، بھاگنا نہیں۔ اوہ، یہ تم ہو بانیتا؟ اس نے بھاری آواز میں یوں کہا جیسے وہ اسے اچھی طرح جانتا ہو۔ ہاں، میں نے آخر تمہیں بل سے نکال لیا نا چوہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور تم کسی خارش زدہ کتیا کی طرح چھپ کر بھونک رہی ہو۔ اپنے پیچھے کتے کتنے لگائے ہوئے کر لائی ہو، یا سارے ہجڑے ہیں جو چھپے بیٹھے ہیں؟ صرف میں ہوں ہجڑے، تیری چنوتی پر آئی ہوں۔ میں تمہیں چند لمحے دیتی ہوں، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جا اور ثابت کر دو کہ ہجڑے ہو تم ہو، حرامی کی اولاد، ورنہ میں تیرے سامنے آ رہی ہوں۔ آؤ آؤ، تیرا دیدار ضرور کروں گا آج، آ جاؤ، آج رات تیرے ساتھ ہی صحیح، اس نے گھٹیا انداز میں کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی بانیتا نے فون بند کیا اور سرگوشی کے انداز سے میں کہا، میں نکلتی ہوں، اگر وہ فائر کرے تو اس کا اسلحہ زندہ پکڑنا ہے۔ اوکے، میں نے کہا اور اسے نشانے پر رکھ لیا۔ لو، جا رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ بوگی سے نیچے اتر گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی، ان کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نوجوان نے اپنا پسٹل اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ تبھی بانیتا نے بھی ویسا ہی کیا۔ دونوں آمنے سامنے آ چکے تھے۔ تبھی وہ نوجوان بڑھا اور اسے اپنے شکنجے میں لینے کے لیے لپکا۔ بانیتا نے اسے زور سے گھونسا، اس کے منہ پر مارا۔ اس کے ساتھ ہی ان میں فائٹ شروع ہو گئی۔ بلا شبہ وہ نوجوان فائٹ میں ماہر معلوم ہوتا تھا۔ بانیتا اگر بچ رہی تھی تو صرف اپنے پھرتیلے بدن کی وجہ سے۔ اس نے زور سے کھڑے ہاتھ بانیتا کے کندھے پر مارے، وہ بیٹھتی چلی گئی۔ تبھی اس نے نوجوان کی ٹانگوں کے درمیان اپنا گھٹنا مارا، وہ دوہرا ہو گیا۔ یہ لمحہ اس نے ضائع نہیں جانے دیا۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر اس کی گردن پر مارے، وہ ٹکراتا ہوا ٹریک کے درمیان گر گیا۔ تبھی اس نے پسٹل نکال کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ اب میرا وہاں پر بیٹھنا فضول تھا۔ میں تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ میرے اندر جوش سر مار رہا تھا۔ چند لمحے پہلے دیکھا ہوا میرا منظر خون کھول رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور سرد لہجے میں پوچھا، باقی سارا شوق کہیں دوسری جگہ جا کر پورا کریں گے؟ یہ کہہ کر میں نے پوری قوت سے اپنی کوہنی اس کی کان پٹی پر دے ماری۔ وہ اگلے ہی لمحے ساکت ہو گیا۔ میں نے اسے کندھے پر اٹھایا اور سوالیہ نگاہوں سے بانیتا کی طرف دیکھا۔ وہ ایک طرف چل پڑی۔ تقریباً 100 گز کے فاصلے پر وہ ریلوے لائن کے ساتھ ایک طرف اتر گئی۔ وہاں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا تھا جس سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک 4 وہیل جیپ کھڑی تھی جس میں 2-3 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس نوجوان کو اس جیپ میں پھینکا تو وہ چل پڑی۔ نظروں سے اوجھل ہوتے ہی بانیتا کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ تیزی سے بولی، چل اب نکلیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ریلوے ٹریک کی جانب چل پڑی اور میں اس کے ساتھ تھا۔ ہم چند قدم کے فاصلے پر موجود ٹریک کے درمیان آگے ہی چلتے چلے گئے۔ تبھی ہمیں اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، 8-10 لوگ بھاگتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔
उन सब की निगाहें हम पर जमी हुई थीं और वो हमें देख रहे थे। वनीता ने उनकी आवाज़ सुनी तो तेज़ी से कहा, दिलजीत भागो। मैंने उसके एक लम्हे में माहौल का जायजा लेकर फैसला कर लिया और फिर भागते हुए रेलवे ट्रैक से बाहर निकल गया। रेलवे ट्रैक और सड़क के दरमियान खाली जगह थी। हम दोनों उस तरफ भाग निकले। हमारा ताकुब करने वाले रुके नहीं, वो भी हमारे पीछे थे। मुझे ये अंदाजा जरूर हो गया था कि उसके पास असलहा नहीं, वरना अब तक फायर कर चुके होते, डराने धमकाने या फिर खौफजदा करने के लिए ही सही। मैं एकदम से रुक गया। मैंने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए आने वाले लोगों को देखा। वनीता आगे निकल गई थी। तभी मैंने बेबाक अंदाज में जोर से कहा, रुक जाओ। ये कहते हुए मैंने पिस्टल निकाल लिया। पिस्टल पर निगाह पड़ते ही वो सारे के सारे वहीं रुक गए। तभी मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा, पहली बात तो यही है कि हमें जाने दो और तुम लोग वापस पलट जाओ। दूसरी बात, जिसे ज्यादा ही शौक है लड़ने का तो वो आगे आ जाए, मेरे हाथ में हाथ डाल दे, और अगर तुम सब ने मुझसे लड़ना है तो हम हथियार फेंक कर अपना जोर आजमा लेते हैं। बोलो। तभी एक उधेड़ उम्र तनोमंद शख्स ने ऊंची आवाज में कहा, असले के जोर पर तो हिजड़ा भी बकवास कर लेता है। तुम में दम है तो आ मेरे साथ पंजा लड़ा। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार एक दूसरे शख्स की तरफ उछाल दी। तभी मैंने भी पिस्टल वनीता की तरफ उछाल दिया, जिसे उसने कैच कर लिया। हम दोनों चंद कदम आगे बढ़कर एक दूसरे के सामने आ चुके थे। उसकी सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थीं। अचानक उसने झुकाई दी और मेरी पसली पर घूंसा मारा। इसके साथ ही मेरे जबड़े पर हाथ पड़ा। मैं एकदम से घूम गया। मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मैंने दस्तार बांधी हुई है। मेरे सामने एक सिख था। उसने पूरे जोश में पुकारा, जो बोले सो निहाल। इसके साथ ही बाकी लोगों ने आओ देखा ना तो मुझ पर पल पड़ने के लिए बढ़े। एक तरफ जहां मेरे जहन में आई कि वनीता भी सिख है, वो सिख की मदद करेगी, लेकिन मेरी निगाहों के सामने चंद लम्हे पहले का मंजर फिर गया। वो एकदम से मौत की तरफ ले जाती और दर्द भरी कराहें गूंज गईं। टुकड़े होते हुए बच्चे का ख्याल आया तो फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैंने अपनी पूरी कुव्वत से दोनों हाथ बांधे और उसकी ठोड़ी पर मारे। वो ओह की आवाज के साथ उछला और दूर जा गिरा। तब तक वनीता ने फायर कर दिया था, बाकी वहीं रुक गए। मुझ पर जुनून सवार हो गया। इस बगैरत ने इसे मजहबी लड़ाई बना देना चाहा था। मैंने जाते ही पांव की ठोकर उसके मुंह पर दे मारी और उसका नाक कुचल दिया। वो डकारता हुआ उठने की कोशिश करने लगा तो मैंने उसे गर्दन से पकड़ लिया, फिर एक जोरदार टक्कर उसके मुंह पर मारी। वो नीम पागल सा हो गया। मैंने एक लम्हे का भी मौका नहीं दिया और ताबड़तोड़ मुक्के उसके मुंह पर मारे। वो बेहोश होने लगा। शायद किसी की चीख बुलंद हुई थी, लेकिन उसके साथ ही मैंने उसकी गर्दन पर अपनी बगल में ले ली और दोनों हाथों से मरोड़ दी। चटाक की आवाज आई और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। मैंने उसे छोड़ा तो वो यूं गिरा जैसे कटा हुआ दरख्त गिरता है। तभी मैंने बाकियों को देखा और अपनी जानिब आने का इशारा किया। उस वक्त मुझ पर जुनून सवार था। मुझे लगा ये भी सिख बलवाई हैं। वो मेरे सामने खड़े मुझे तजब्जुब से देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि वनीता के पास असलहा है। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैं उन्हें ज्यादा वक्त भी नहीं देना चाहता था। फायर हो चुका था, जिसकी आवाज से कोई भी उधर मतवज्जा हो सकता था। फिर अपने आप को बचाना मुश्किल था, इसलिए मैंने एक जिस्ट लगाई और वनीता के पास जा पहुंचा। उसने अपना पिस्टल लिया जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था। मैंने पिस्टल उनकी तरफ सीधा किया कि वो पलटे और भाग खड़े हुए। इस शख्स की लाश वहीं पड़ी रह गई जो गर्दन की हड्डी टूट जाने के बायस कुछ देर पहले मर गया था। मैं यही देख रहा था कि वनीता ने तेज आवाज में कहा, निकलो यहाँ से। उसके यूं कहने पर मैंने इधर उधर देखा और उसके पीछे तेज कदमों से चलता चला गया। हम दोनों एक मसरूफ सड़क पर आ गए। सामने ही ऑटो रिक्शा खड़ा था। हम उसमें बैठ गए। वनीता ने उसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा के बारे में बताया तो वो चल पड़ा। तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत के बाद हम वहां पहुंच गए। मैं बाहर खड़ा रहा। वो टहलती हुई अंदर गई और पार्किंग से कार निकाल लाई। मैं सुकून से बैठा तो वो चल दी। आज अगर मेरे पास बगैर साइलेंसर का पिस्टल ना होता तो मामला गड़बड़ हो जाता। वो लोग भागने वाले नहीं थे। उसे फायर ने उन्हें दहशतजदा कर दिया। मान लिया कि ऐसा ही हुआ होगा, मगर ये बताओ कि इस हीरो का क्या करना है जिसे जिंदा पकड़ा है? मैंने पूछा तो वो पुरसकून अंदाज में बोली, हम उधर ही जा रहे हैं, मुमकिन है रात उधर ही गुजर जाए। ओके, अब ध्यान से ड्राइविंग करना, मैंने कहा और यूं ही इधर उधर देखने लगा। मुझे किसी ताकुब का एहसास तो नहीं था, बस एमे मोहतात था। और वो आम सी सड़क थी जिस पर फुटपाथ नहीं था। इससे हम चेहरा पर चढ़े ही थे कि हमारे साथ दो कारें जुड़ गईं। चंद लम्हे तो मुझे एहसास ना हुआ और जब उनके तेवर देखे तो मैं समझ गया वनीता हमारा ताकुब हो रहा है। मुझे भी लगा मैं रफ्तार बढ़ा रही हूँ और रश में ना जाना। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लफ्ज अभी मेरे मुंह में थे कि एक कार ने हमें साइड मार दी और साइड कर हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि ये उसने बहुत जल्दी कर दिया था। उनकी एक कार हमारे आगे होती तो ये गुर आजमाया जा सकता था। वो रफ्तार बढ़ाती चली जा रही थी। वनीता ड्राइविंग में काफी माहिर लग रही थी। वो गाड़ियों के दरमियान से जिगजैग करते हुए निकल रही थी। ये बहुत खतरनाक अंदाज था। सामने चौराहा था। जैसे ही वो दाएं तरफ मुड़ी
وہاں سے مزید 2 گاڑیاں ہمارے پیچھے لگ گئیں۔ میں نے صورتحال کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے بانیتا سے کہا، انہیں ڈاج دے لوگی یا کچھ کریں؟ کیا کرو گے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ کچھ بھی، لیکن تماشا لگ جائے گا۔ میں نے ان گاڑیوں کو تیزی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل ہماری سائڈ دبا رہی تھیں۔ ایک گاڑی آگے آنے کی کوشش میں تھی۔ کچھ بھی کرو، ہمیں روک رہے ہیں وہ لوگ، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے ہزانی انداز میں کہا۔ تم ڈرائیونگ پر دھیان رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پسٹل کا بلٹ مارا اور بانیتا کی طرف والی کھڑکی میں سے اس کار کے ڈرائیور کا نشانہ لے لیا جو سائڈ دبا رہا تھا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ فائر ہوا تو وہ کار ایک دم سے پیچھے رہ گئی اور پھر کئی گاڑیاں لگنے کی آوازیں آئیں۔